بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے 2013 کی بہار یاد آتی ہے جب پہلی بار تحریک انصاف کے جھنڈے تلے امید کی کریں دکھائی دی۔ عمران خان کا وہ جادو، وہ اثر خطاب، ان کی بے باک صداقت اور نئے پاکستان کا خواب، یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے کہ پیاسے کو صحرا میں چشمہ مل گیا ہو۔ مجھے یاد ہے اس وقت پارٹی ممبرشپ کارڈ جو ہے نا مفت ملتی تھی، اب بھی مفت ملتی ہے، لیکن میں نے اپنے جذباتی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کارڈ پیسوں سے خرید لیا تھا۔ یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا، بلکہ یہ میرے دل کی دستاویز تھی، یہ ایک عہد تھا کہ میں اس تحریک کا حصہ بن کر رہوں۔ تاہم زندگی کے دائرے نے مجھے کچھ عرصے کے لیے سوشل میڈیا اور سیاسی سرگرمیوں سے دور کر دیا۔ یہ دور میرے لیے ایک طرح کا آزمائش تھا، جیسا کوئی مسافر راستے میں تک کر بیٹھ جائے لیکن اس کی مقصد، اس کی منزل اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ 2017 میں فیس بک پر واپسی ہوئی تو ابتدا میں بہت سی مشکلوں کا سامنا رہا۔ ٹیکنالوجی سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہر قدم مشکل محسوس ہوتا تھا، لیکن جذبہ ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں نے سیکھا اور ایک دن ایسا آیا کہ میں اس میدان کا ایک فعال سپاہی بن چکا تھا۔ 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت بنی تو لگا جیسے خواب حقیقت بن رہے ہو، لیکن 2021 کے بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں جمہوریت کے راستے میں کانٹے کی کانٹے بچھے۔ جب ناانصافی کا یہ طوفان آیا تو میں نے ٹویٹر پر اپنی آواز بلند کی۔ میری تحریریں جو در حقیقت عمران خان کی بیانی کی ترجمانی کرتی تھی، لوگوں کے دلوں کو چھو گئی۔ صرف 2 ماہ کے درمیان میں نے 10,000 فالوور کا ہدف حاصل کر لیا۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ لیکن نظام نے مجھے برداشت نہیں کیا اور پی ٹی اے نے میرا اکاؤنٹ رپورٹ کروا کے بند کروا دیا۔ اس کے بعد میں نے ہار نہیں مانی، میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ سچ کے راستے میں رکاوٹیں آتی رہتی۔ اس سفر میں مجھے بہت سی مشکلیں جھیلنی پڑی، میرے گھر پر چھاوے پڑے، خوف کے ماحول میں جینا پڑا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی اصول سے سمجھوتا نہیں۔ جب عمران خان گرفتار ہوئی تو ہم سب پوری پاکستان سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کی آگ میرے ضلع تک پھیل چکی تھی۔ دوران میری سجاد محمد سے ملاقات ہوئی۔ یہی وہ وقت تھا جب میں ضلعی سیاست میں داخل ہوا اور یہی سے میری سب سے بڑی آزمائش شروع ہو گئی۔ ضلعی سیاست ایک ایسا جنگل تھی جہاں ہر شخص دوسرے شخص کو کھانے کے لیے بےتاب تھا۔ سازش، غیبت، بد اخلاقی اور ذاتی مفادات کی جنگ، یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیا یہی وہ نئی پاکستان کا خواب تھا جس کے لیے ہم سب نے جدوجہد کی تھی؟ تقریباً 3 سال تک میں نے اس گھٹن زدہ ماحول میں گزارے، لیکن آخرکار مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اس راستے پر چلتا رہا تو میں اپنے مقصد سے بھٹک جاؤں گا۔ اب میں نے پھر وہی راستہ اختیار کیا جو اصل میں میرا مقصد تھا، عمران خان کے مشن کے ساتھ مکمل وابستگی۔ اگر اس سفر میں کسی سے بھی میری کوئی تلخ کلامی یا ناروا رویہ رہا ہو تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ زندگی نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے لوگوں سے ناطے توڑ دیتے ہیں، لیکن وہی لوگ ہمیں مشکل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میرا واحد مقصد منصفانہ پاکستان کی تعمیر ہے، جس کی بنیاد عمران خان کے وژن پر رکھی گئی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، لیکن جب تک سانس ہے میں اپنے ایمان، اپنے وطن اور اپنے قائد کے مشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ یہ محض ایک سیاسی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے روح کو بچانے کی جدوجہد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔